مرشد کریم قلندر بابا دیکھنے کے عمل کو 4 دائروں میں تقسیم کرتے ہیں. یہی 4 دائرے تصوف میں 4 بعد کہلاتے ہیں. بعد سے مراد دوری ہے، یعنی نظر کے زاویوں کی مختلف تبدیلی کا نام بعد ہے. ان 4 دائروں کا اصطلاحی نام نہر تصویر، نہر تدبیر، نہر تشہیر اور نہر تذہیر ہے. پہلا دائرہ یا پہلا بعد یا پہلی دوری جس کا نام تصویر ہے، اس کو روحانیت میں خدائے نور کہا جاتا ہے. لا مکان، زمان، وقت سب اسی دائرے کے نام ہے. یہی دائرہ تجلی ذات اللہ کا ذہن یہ کائنات کی بنیاد ہے. قرآن پاک میں خلائے نور کو تدلی کہا گیا. زمان، لا مکان اور وقت دراصل اللہ کا وہ ذہن ہے جس ذہن سے کائنات وجود میں آئی ہے. اللہ کے ذہن میں جس ارادے نے کن کہا وہ ارادہ یا ذہن کی وہ حالت زمان یا وقت ہے. جس ارادے نے کن کہا وہ ارادہ یا ذہن وہ حالت زمان یا وقت ہے. وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے. اللہ زمان ہے، راستہ ہے، لامکان ہے، وقت ہے اور میں مکانیت ہوں اور مسافر ہوں. اسی بات کو سیدنا حضور علیہ السلام نے دوسری طرح بھی بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں وقت کو برا نہ کہو، وقت اللہ ہے، یعنی زمان اللہ کا ذہن ہے. وقت لامکان یہ زمان غیر متغیر دائرہ ہے. ایسا دائرہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور نتاج واقع ہوتا ہے. یہ دائرہ دراصل ازل سے ابد کی حد ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کن اسی دائرے کا احاطہ کیا ہے. اس بات کو وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض کی آیت کی تفصیل میں سمجھا جائے. جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا ہے اور پچھلے اسباق میں بھی کافی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ساری کائنات صرف نگاہ نظر ہے. جب تک روحوں کو یا کائنات کے افراد کو نظر منتقل نہیں ہوئی اس وقت تک ساری کائنات عالم تحیر میں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم تو کائنات میں جتنی بھی ارواح تھیں اور ہیں انہوں نے اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا، انہیں اللہ کا ادراک حاصل ہو گیا. ادراک دراصل وہ نظر ہے جو انسان کو ساری کائنات کو ان کے بعد منتقل ہوئی. یہی وہ نظر ہے جسے پہلا بعد کہا جاتا ہے. اس کے بعد کائنات کے تینوں دائرے مکان ہیں جن کے نام بالترتیب بعد نمبر 1، بعد نمبر 2، بعد نمبر 3 اور بعد نمبر 4 ہے. بعد نمبر 1 نظر، بعد نمبر 2 نظارہ، بعد نمبر 3 ناظر، بعد نمبر 4 منظور. ان چاروں بعد کو شہود، مشاہدہ، شاہد اور مشہود بھی کہا جاتا ہے. نظر یا شہود، نہر تصویر یا زمان کائنات کی ساخت میں اصل بنیاد ہے. اس میں کبھی تغیر واقع نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. اپنی جگہ بڑی حقیقت ہے. اسی حقیقت پر تینوں مکانیتوں کی عمارت قائم ہے. زمان یا لامکان، زمان یا لامکان راستہ ہے اور باقی 3 بعد مکانیت یا مسافر ہے. راستہ ایک ہے، سفر کرنے والے افراد الگ الگ ہیں. حقیقت کبریٰ یا کائنات کی اصل بنیاد کے بعد پہلی مکانیت نہر تجرید کہلاتی ہے جو مشاہدہ یا نظارے کی نوعیت میں اپنا وجود رکھتی ہے. دوسری مکانیت نہر تشہیر، شاہد یا نادر کی نوعیت رکھتی ہے. تیسری مکانیت جسے نہر تظہیر کہا جاتا ہے شہود یا منظور کہلاتی ہے. یہی وہ مکانیت ہے جو روشنی کا ایک گہرا سمندر ہے اور یہی وہ مکانیت ہے جس کو آئینے کا قائم مقام کہا جاتا ہے. ہم جب لفظ روحانیت زبان سے ادا کرتے ہیں تو دراصل اس لفظ کے معنی اور مفہوم یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی ایسی طرز فکر کا تذکرہ کر رہے ہیں جو طرز فکر دنیا میں رائج تمام مادی علوم سے الگ ہے. مادی علوم ان علوم کا تعلق طبیعت سے ہو، نفسیات سے ہو، مابعد النفسیات سے ہو. ہر علم ہمیں ایک روشنی دیتا ہے. وہ روشنی کتنی بھی زیادہ ہمیں حاصل ہو جائے ہمیں بہرحال یہ یقین کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں
یعنی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں دراصل وہ ہماری مادی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس کے برعکس جب روحانی طرز فکر بیان ہوتی ہے تو وہ طرز فکر ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، دیکھنے کے دو زاویے ہیں. دیکھنے کی ایک طرز فکر یا زاویہ جو مادی دنیا میں رائج ہے، یا جس زاویے سے دنیا میں موجود مخلوق واقف ہے، اس زاویے یا طرز فکر کو بالواسطہ دیکھنا کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو دیکھنے میں ہماری آنکھ واسطہ بن رہی ہے. ہماری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کو ایک طرز فکر یا زاویہ جو مادی دنیا میں رائج ہے، یا جس زاویے سے دنیا میں موجود مخلوق واقف ہے، اس زاویے یا طرز فکر کو بالواسطہ دیکھنا کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو دیکھنے میں ہماری آنکھ واسطہ بن رہی ہے. ہماری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور دیکھی ہوئی چیزوں کو ہم معانی مفہوم میں بیان کرتے ہیں. لیکن جب ہم روحانی نگاہ یا روحانی طرز فکر یہ روحانی زاویے کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ دیکھنے کی ایک طرز فکر ہے، جس طرز فکر کو براہ راست طرز فکر کہتے ہیں. اور طرز یہ ہے کہ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہم پانی کو نہیں دیکھتے، پانی کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں. یعنی پانی ہمیں دیکھتا ہے اور پانی اپنے دیکھنے کے زاویے کو ہمیں منتقل کر دیتا ہے، اور ہم پانی کے دیکھنے کو دیکھ لیتے ہیں. براہ راست نظر کو کائناتی شعور کہا جاتا ہے. کائناتی شعور یہ کائناتی نظر جس مقام جس نقطے پر جلوہ گر ہوتی ہے وہ ایک ہی طرز رکھتی ہے. یہ بات ہمارے سامنے ہے. جس طرح ایک انسان پانی کو پانی دیکھتا ہے اسی طرح انسان کے علاوہ تمام مخلوقات، چرندے، پرندے، درندے اور ہر مخلوق کا ہر فرد پانی کو پانی دیکھتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان نے پانی کو پانی دیکھا اور شیر نے پانی کو دودھ دیکھا. براہ راست نظر کا یہ کردار کائنات کے ہر ذرے اور ہر نقطے میں یکساں طور پر برسر عمل ہے. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء براہ راست طرز یا نگاہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح نو انسان لوہے کو سخت محسوس کرتی ہے، اسی طرح چیونٹی سے ہاتھی تک کی مخلوق کا ہر فرد لوہے کو سخت محسوس کرتا ہے. یہ براہ راست طرز نگاہ تمام کائنات میں مشترک ہے. اور یہ کائنات میں مشترک اس لیے ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان لوہے کو نہیں دیکھتا، لوہا انسان کو دیکھتا ہے، اور انسان لوہے کے دیکھنے کو دیکھتا ہے. کائنات میں پھیلے ہوئے تمام مناظر اسی قانون کے پابند. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء تیسری مثال یہ دیتے ہیں کہ جس طرح آدمی چاند کی طرف نظر اٹھا کر چاند کو جس شکل و صورت میں دیکھتا ہے، اسی طرح چکور بھی چاند کو اسی صورت میں دیکھتا ہے. جس طرح ایک آدمی پانی پی کر آنکھوں کی سیرابی کرتا ہے، اسی طرح گائے بھینس پانی پی کر اپنے جسمانی نشوونما کرتے ہیں. اسی طرح درخت کی جڑیں پانی کو پانی سمجھ کر پانی سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اس طرح انسان اور دوسرے جانور پانی سے نشوونما پاتے ہیں، اسی طرح پھول پانی پی کر اپنے نشوونما کرتے ہیں. جس طرح ایک سانپ دودھ پی کر دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتا ہے، جس طرح ایک سانپ دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتا ہے، اسی طرح بکری بھی دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتی ہے. یہ ایک مشترک نگاہ ہے جو کہ ساری کائنات اور کائنات کے تمام افراد میں یکساں طور پر عمل پذیر ہے. ان تمام مثالوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں، کائنات کے اندر جتنی نوع ہیں، تمام مخلوقات میں نظر کا ایک قانون. نظر کے اس قانون میں، نظر کے اس کردار میں کتنا بھی غور کریں، تفکر کریں، ہمیں کہیں اختلاف نہیں ملے گا. اس لیے براہ راست طرز نگاہ اللہ کی وہ صفت ہے جس صفت پر کائنات کی نظر متحرک ہے. نظر کا یہ زاویہ، یہ نظر کا یہ قانون اور یہ طرز فکر ہر ذرے میں موجود ہونے کے باوجود غیر متغیر ہے. غیر متغیر اس حقیقت کو کہا جاتا ہے
جس میں تبدیلی نہ ہو، کسی قسم کا تعطل واقع نہ ہو۔ یہ نظر ازل سے ابد تک کسی بھی لمحے کسی بھی ذرے کی گہرائی میں ایک صفت رکھتی ہے، اپنا مخصوص کردار رکھتی ہے۔ یہ وہ نظر کا مقام ہے جسے کائنات کی حقیقت یا شعور کا مرکزی نقطہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اللہ نے انسان کے شعور میں، یہ انسان کے لاشعور میں علم پیوست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جس علم سے کائنات کی سرشت و جبلت واقف نہیں تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ہم یہ قانون بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت سے واقف ہے۔ طرز نگاہ کے دو طریقے، انسان کے علاوہ انسان سے کوئی واقف نہیں۔ اگر انسان اس علم سے واقف نہیں ہے تو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جس وقت کے درست کروں اور پھونکوں اس کے بیچ اپنی روح میں سے، بس گر پڑو واسطے اس کے سجدہ کرتے ہوئے۔ سورہ صاد آیت 72۔ پھونکوں اس کے بیچ اپنی روح میں سے، یہی وہ علم ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کے علاوہ کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں سکھایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو تمام اسماء کا، یعنی اپنی تمام صفات کا، یعنی براہ راست طرز فکر یا طرز نگاہ اور کائناتی شعور کا علم سکھا دیا۔ قرآن پاک کی ان آیات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ کائنات کے اندر انسان